جان ایپیسوڈ نمبر 3۔ دوپہر ڈھلے ہم اماں کے گاؤں کے چھوٹے سے اسٹاپ پر کھڑے تھے۔ وہاں سے اماں نے تانگا کروایا جو ان کے اپنے ہی گاؤں کا تھا۔ پھر وہ تانگے والے سے گاؤں کا حال احوال پوچھنے لگی اور تانگا باندھ بھی کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح شروع ہو گیا۔ اور میں بیزاری سے آس پاس پہلے نظاروں کو دیکھنے لگی کہ اس قدر لمبا سفر میں نے پہلی بار کیا تھا اور شدید تھکن ہو رہی تھی۔ ہم تانگے میں بیٹھے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ایاز زمینوں پر ٹریکٹر چلاتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ساتھ ایک اور اسی کی عمر کا لڑکا تھا۔ اس نے بھی ہمیں دیکھا اور ٹریکٹر چھوڑ کر ہماری طرف آیا۔ میں نے جلدی سے تانگے والے کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں ایاز بھاگتا ہوا ہمارے قریب آیا اور آتے ہی اماں کو سلام کیا۔ جواب میں اماں نے لمبی دعائیں دی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے بڑی چادر اوڑھ رکھی تھی، اس لیے وہ میرے موٹاپے کا اندازہ نہ کر سکا۔ مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا، تم کیسی ہو عائشہ؟ اس کے لہجے میں بے حد نرمی تھی۔ اچھی ہوں۔ اس کی توجہ پا کر کھلی پڑ رہی تھی۔ اتنے میں وہ دوسرا لڑکا بھی قریب چلا آیا۔ ایاز نے اس کے قریب آتے ہی کہا، قدیر، یہ میری پھوپھی ہیں، ان کو تو تم جانتے ہو، اور یہ عائشہ میری کزن، کیا سمجھے؟ اچھا۔ اس نے پہلے اماں پھر مجھے سلام کیا اور مسکرانے لگا۔ وہ بہت نرم چہرہ تھا۔ اس کے مسکرانے پر میں نے سوچا ہو سکتا ہے ایاز نے اس کو میرے بارے میں بتا دیا ہو۔ ہاں، یہی بات ہو سکتی ہے، جبھی تو وہ مجھے دیکھ کر شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ اچانک ایاز اسے کچھ کہتے ہوئے تانکے والے کے ساتھ آگے بیٹھ گیا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی اب گھر جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اماں سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک بار بھی مخاطب نہ کیا تھا، مگر میں خوش تھی کہ اس نے گھورا بھی نہ تھا اور نہ ہی ڈانٹا تھا۔ وہ اماں سے پرویز بھائی کی شادی کا ہی پوچھ رہا تھا اور اماں ہر بات کا تفصیلی اور لمبا جواب دے رہی تھیں۔ اتنے میں گھر بھی آ گیا اور ہم اندر چلے آئے۔ اماں کے گھر پہنچتے ہی گویا ہنگامہ سمجھ گیا کہ دوسرے دو ماموں بھی اپنے اپنے گھرانے کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ وہ سب اماں سے زیادہ مجھے ان کے ساتھ دیکھ کر خوش ہوئے تھے، جو پہلی بار ان کے ہاں آئی تھی۔ سب سے زیادہ خوش میری نندیں تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی مسرت اور ندرت اشارے کر کے مسکرانے لگیں، مگر میں نے کچھ توجہ نہ دی کہ سبھی موجود تھے۔ پھر سب بڑے سے لان میں بیٹھ گئے۔ اماں ان کو شادی کی تیاریوں کے بارے میں بتا رہی تھیں، جبکہ ایاز ہمیں چھوڑ کر دوبارہ زمینوں پر چلا گیا تھا۔ رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا تھا، جبکہ ہمارے ہاں پہلے مردوں کو کھلایا جاتا تھا، بعد میں عورتیں اور بچے کھاتے تھے، مگر یہاں سب عورتوں، مردوں اور بچوں نے اکٹھے کھانا کھایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی اماں پھر بھائیوں کے پاس بیٹھ گئیں اور سونے کا کہہ کر اپنی نند مسرت کے کمرے میں آ گئی کہ کھانا کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگتی تھی۔ مسرت نے میرے لیے بستر لگا دیا اور میں لیٹ گئی۔ ویسے بھی سفر سے تھکی ہوئی تھی، کیونکہ یہ طویل سفر میں نے پہلی بار ایاز کے لیے کیا تھا، حالانکہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر آیا تھا، بلکہ ڈانٹ کر اور دھمکی دے کر، مگر میں پھر بھی اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے چلی آئی تھی۔ ابھی میں غنودگی میں ہی تھی جب ایاز کی کھنکدار آواز آئی، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ او پھر وہی سونے کا کام، اٹھو! کہتے ہوئے اس نے میرے اوپر سے لحاف کھینچ لیا۔ کیا کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں کتنی سردی ہے؟ میں نیند سے بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو پورا کھولتے ہوئے بولی اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ چارپائی کے قریب کھڑا بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، بلکہ میرا معائنہ کر رہا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر بولا، ارے اگر غلطی سے آ ہی گئی ہو تو اٹھو، باتیں کرو۔ کیا باتیں کروں؟ میں نے سستی سے کہا کہ مجھے معلوم تھا وہ کیسی باتیں کرے گا۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ٹیسٹ کیسے ہوئے یہ تو بتا دو کم از کم، وہ مجھے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جب سے شادی کی تاریخ طے ہوئی ہے تب سے اماں نے اسکول سے چھٹیاں کروا رکھی ہیں۔ میں نے خود کو بچاتے ہوئے سارا الزام اماں پر رکھنے کی کوشش کی۔ کیا؟ یعنی کہ 1.5 ماہ سے تم اسکول ہی نہیں گئیں اور گھر میں بھی نہیں پڑھا ہوگا، ہے نا؟ گھر کہاں ہوتی ہوں، سارا دن تو لاہور اور قصور کے بازاروں میں گزر جاتا ہے، شادی کی خریداری میں۔ تم نے اتنی جلدی سے دن رکھوا دیے تھے، کام وام سارا مجھے اور اماں کو ہی کرنا تھا۔ میں نے خود کو کامی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ وزن کتنا ہے؟ گویا وہ میری بات مان گیا تھا اور اب دوسری طرف آ گیا تھا۔ میں نے کبھی کیا ہی نہیں، میں نے صاف جھوٹ بولا، اگرچہ کرتی میں دن میں 10 بار تھی، مگر کچھ فرق پڑا ہوتا تو سچ بولتی۔ اٹھو اب کرو، اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ اب؟ میں نے حیران ہو کر اس کو دیکھا۔ اب کیسے کروں؟ مشین تو ساتھ نہیں لائی میں۔
مشین ہے یہاں، اٹھو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھایا اور مسرت کی الماری سے مشین نکال آیا اور مجبوراً مجھے مشین پر کھڑا ہونا پڑا۔ میرے کھڑے ہونے پر ایاز نے جھک کر نمبر دیکھے، پھر سر تھامتے ہوئے بولا، اف خدایا، 70 کلو! میں چپ چاپ مشین سے اتر کر اپنے بستر کی طرف بڑھی تو ایاز نے میرا ہاتھ پکڑ کر تلخ لہجے میں کہا، پہلی بار ایسا دیکھا ہے کہ مشین کی موجودگی میں وزن کم ہونے کی بجائے بڑا ہوا۔ آخر تم کرتی کیا ہو؟ میں چپ رہی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، بیکار، اب ناممکن ہے، اور باہر نکل گیا۔ میں پھر بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر اس کی باتوں پر غور کر کے مجھے رونا آیا، پھر کھانے اور تھکن کی وجہ سے جلد ہی سو گئی۔ صبح میری آنکھ مسرت کے اٹھانے پر کھلی تھی۔ اماں ناشتے کے بعد ہی جانا چاہتی تھی، لیکن ماموں نے کہا، اب آ ہی گئی ہو تو ایک دن مزید رک جاؤ، اور اماں مان گئی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی مسرت مجھے اپنی سہیلی کے گھر لے گئی۔ وہاں سے واپس آئے تو سب کھانا کھا رہے تھے، مگر ایاز ان سب میں نہیں تھا۔ کل رات کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ صبح ناشتے پر بھی وہ موجود نہیں تھا۔ میں حیران تھی، وہ آخر گیا کہاں؟ جیسے تیسے میں نے کھانا کھایا، پھر مسرت سے پوچھا، کیا بات ہے، تمہارا بھائی نظر نہیں آ رہا؟ وہ رات پانی کی باری ہماری تھی نا، اس لیے وہ رات بھر باہر آدمیوں کے ساتھ کھیتوں پر رہے اور صبح آتے ہی سو گئے، اور ابھی تک سو رہے ہیں، مسرت نے بتایا۔ اچھا چلو، اب میں بھی کھیت وغیرہ دیکھنے چلوں گی۔ کیوں، پہلے کبھی نہیں دیکھے؟ مسرت نے ہنس کر پوچھا۔ نہیں، اور ہاں، فارم دیکھنے بھی جاؤں گی۔ میں نے کہا تو ہم سب کزن، جن میں میری نندے مسرت اور ندرت اور دونوں دوسرے ماموں کی بیٹیاں نیلی، فرزانہ اور رضوانہ شامل تھیں، باہر نکل آئیں۔ جب ہم سب کزنز ڈیرے پر پہنچی تو وہاں چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ قدیر بھی بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا، جبکہ دوسرے آدمی اس کچے کمرے میں چلے گئے جس کے باہر چارہ کاٹنے والا ٹوکا لگا ہوا تھا۔ اب ہمارے وہاں صرف قدیر کھڑا تھا، یا پھر دو تین بڑے بڑے سیاہ کتے جو ایک طرف بیٹھے تھے اور شاید ہمیں دیکھ کر ڈسٹرب ہو گئے تھے اور اب بھونکنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایاز نہیں آیا؟ وہ مسرت سے پوچھ رہا تھا۔ تب میں نے پہلی بار غور سے اس کو دیکھا۔ صاف رنگ، تیکھے نقش، لمبا قد، مگر چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں ہلکی سی اداسی تھی۔ میرا جی چاہا اسے دیکھتی ہی رہوں۔ بھائی جان تو سو رہے تھے، اس لیے ہم اکیلی چلی آئیں، مسرت کہہ رہی تھی، جبکہ میں ٹک ٹک اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ ابھی تک سو رہا ہے؟ قدیر حیران سا پوچھ رہا تھا۔ اصل میں رات پانی کی باری ہماری تھی، ساری رات وہ جاگتے رہے اور صبح گھر جاتے ہی سو گئے، مسرت نے اب کے تذرہ تفصیل سے بتایا۔ ساری رات میں بھی اس کے ساتھ ہی رہا ہوں۔ خیر، اب آپ بتائیں، آپ کی کیا خدمت کی جائے؟ وہ خاص کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی کسی کو غنی کہہ کر پکارا۔ صرف سیر کروا دیں، میں نے شرما کر کہا۔ سیر کیسی؟ مونجی کے بعد کھیت خالی ہیں اور گندم کی بوائی کی جا رہی ہے۔ جن کی بوائی وقت پر ہو گئی تھی وہ تو آج کل پانی لگا رہے ہیں، جیسے کہ ایاز وغیرہ، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کی مونجی دیر سے پکی، وہ ابھی فارغ ہو رہے ہیں۔ قدیر میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، پھر تو ان کی گندم بھی دیر سے لگے گی۔ میں نے اپنی طرف سے اپنی عقل مندی کا روپ جھاڑا۔ یہ تو ظاہری بات ہے۔ اب یہی دیکھیں، ایاز نے پہلا پانی جو ٹھیک 40 دن بعد لگایا جانا تھا لگا دیا ہے۔ اصل میں وقت پر فصل کی بوائی ہو تو پیداوار میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ پھر لوگ دیر کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا۔ باقی سب ادھر ادھر پھرنے میں مصروف ہو گئی تھیں اور وہ تینوں کتے بھی نہ جانے کدھر چلے گئے تھے، جبکہ قدیر پوری طرح میری طرف متوجہ تھا۔ لوگ خود کہاں دیر کرتے ہیں، کبھی بیج وقت پر نہیں ملتا اور کبھی پانی، خاص کر پانی سے مسئلہ زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ پانی لیٹ ملے گا تو بوائی بھی لیٹ ہوگی اور پیداوار بھی کم ہوگی اور پریشانی الگ۔ وہ آہستہ آہستہ یوں بولا گویا میں ان کا انٹرویو کر رہی ہوں۔ آپ خود کیا کرتے ہیں؟ میں نے پوچھ ہی لیا کہ وہ کل بھی ہمیں ملا تھا یہیں پر اور آج بھی۔ میں؟ وہ مسکرا دیا، اداس مسکراہٹ۔ یہاں اپنے کھیتوں پر ہوتا ہوں۔ پڑھائی مکمل کر لیا آپ نے؟ نہ جانے کیسے میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، حالانکہ میں اس بات کو کبھی پسند نہ کرتی تھی کہ کوئی مجھ سے پڑھائی کے بارے میں پوچھے۔ میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ شوق نہیں تھا؟ میں نے محض بات جاری رکھنے کی خاطر پوچھا۔ شوق تو بہت تھا، مگر ابا کہتے تھے اب مجھے زمینوں پر کام کرنا چاہیے، تو آپ کہہ دیتے آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہا تو تھا، مگر اماں نے کہا اتنا ہی بہت ہے جو پڑھ لیا، اور اصل وہ تو مجھے شروع سے پڑھانا ہی نہیں چاہتی تھیں۔
مگر ابا سمجھتے تھے خط وغیرہ لکھنے پڑھنے اور حساب کتاب کرنے کے لیے مجھے میٹرک ضرور کرنا چاہیے، جبکہ میں ایاز کی طرح آرمی میں جانا چاہتا تھا۔ مگر اماں کو یہ بات پسند نہ تھی، اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ یہ اماں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، جو کام اولاد چاہے اسے پسند ہی نہ کرتی۔ اب مجھے دیکھے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتی، مگر اماں کہتی ہیں مجھے میٹرک ضرور کرنا ہے۔ کیا ہم خود نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے ذرا غصے سے کہا کہ پڑھائی کے نام پر مجھے ہمیشہ خود بہت غصہ آ جاتا تھا۔ اور آپ کو پڑھنا بالکل اچھا نہیں لگتا ہے نا؟ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ پڑھے۔ بری بات ہے، پڑھائی تو بہت اچھی چیز ہے، وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولا۔ تو پھر آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ بتایا تو ہے اماں پسند نہیں کرتی۔ ویسے اس سال میں نے چھپ کر ایف اے کی پرائیویٹ تیاری کی اور امتحان دیا، اب دیکھیں کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ اللہ کرے آپ پاس ہو جائیں۔ وہ تو ہو ہی جاؤں گا، اس نے بڑے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اتنے میں ایک آدمی جسے قدیر نے غنی کہا تھا بہت ساری چھلیاں بھٹے بھون کر لے آیا، اور لڑکیاں جو ہماری باتوں سے بور ہو کر ادھر ادھر پھر رہی تھیں سب ایک جگہ جمع ہو کر کھانے لگی، اور میں کھانے کے ساتھ ساتھ اوپر دیکھنے لگی۔ کھلی جگہ پر آسمان کتنا پیارا لگتا ہے، نیچے زمین پر سرسبز شاداب کھیت اور اوپر نیلے آسمان کی چھت، جو کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے یوں لگ رہا تھا جیسے زمین پر جھک آیا ہو۔ چاروں طرف جھکا آسمان بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ گو کہ ہم بھی گاؤں میں رہتے تھے، مگر ادھر کھیت کم اور باغات زیادہ تھے، اور یہاں تحد نظر صرف زمین تھی اور اس پر جھکا صاف شفاف آسمان۔ میں اس خوبصورت منظر میں گم تھی جو کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایاز کی آواز سن کر میں چونک کر مڑی تو وہ تر و تازہ کھڑا ہم سب کو گھور رہا تھا۔ بھائی جان، یہ عائشہ اپنا ڈیرا دیکھنا چاہتی تھی، مسرت نے جلدی سے بتایا۔ یہ دیکھ رہی ہے یا کھا رہی ہے؟ ایاز طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تو قدیر نے فوراً کہا، یار کھانے کو یہاں رکھا ہی کیا ہے؟ وہ تو میں نے سوچا کچھ اور نہیں تو یہی صحیح کہ ڈیرے پر آج کل گنے اور چھلیاں ہی تو دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کے لیے یہی ٹھیک ہے، چلو اب سب گھر جاؤ، وہ حکم دینے والے لہجے میں بولا۔ بھائی جان، یہ عائشہ فارم بھی دیکھنا چاہتی ہے، مسرت نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، اب گھر جاؤ، فارم دیکھنے سے کیا ہوگا؟ اور میرے فارم دیکھنے سے تمہارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ مجھے غصہ آ گیا۔ نقصان نہیں تو فائدہ ہی بتا دو، ویسے بھی فارم یہاں سے بہت دور ہے اور گاڑی گھر میں ہے، یہاں کیا گھوڑے پر بیٹھ کر چلو گی میرے ساتھ؟ یار میری موٹر سائیکل ہے، قدیر نے جلدی سے کہا۔ موٹر سائیکل پر یہ محترمہ بیٹھیں گی، وزن جانتے ہو ان کا؟ ایاز نے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے قدیر سے کہا۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے اپنی توہین پر میری آنکھیں بھر گئیں۔ میں جلدی سے مڑی تو قدیر جلدی سے ایاز کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گیا، جبکہ ہم سب گھر کی طرف چل دیں۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ پیچھے سے موٹر سائیکل کا ہارن سنائی دیا، پھر ہمارے قریب رکتے ہوئے بولا، بیٹھو۔ میں جلدی سے آگے بڑھی تو وہ بول پڑا، تم سے نہیں، میں تو نیلی سے کہہ رہا ہوں۔ مارے غصے کے میں کھول اٹھی، اور پھر جیسے ہی نیلی بیٹھنے لگی وہ ہنس کر بولا، ارے تمہیں تو روز لے جایا کروں گا، آج اس کو ہی لے جانے دو، کیا کرے گی؟ اب میں نہیں جاؤں گی، میں نے غصے سے انکار کر دیا۔ اب زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، بیٹھو، وہ روب سے بولا تو میں دبک کر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ بعد ہم بھیڑوں کے فارم پر موجود تھے۔ ایاز موٹر سائیکل روکتے ہوئے بولا، اندر چلو گی یا پھر؟ میں چپ چاپ کھڑی رہی تو ایاز نے کہا، اندر جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، ہر طرف بو ہے، اور پھر بھیڑیں کبھی دیکھی نہیں، ویسی ہی ہیں جیسی سب ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں تمہیں کم عمر کی ہر عمر کی نظر آئے گی، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، ویسے تمہاری مرضی، جو کہو، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور میں سمجھ گئی کہ وہ مجھے اندر لے جانے کے موڈ میں نہیں، اس لیے کہا، ٹھیک ہے، گیٹ پر ہی سے واپس چلو۔ وہ مزید کچھ بات کیے بغیر مجھے گھر چھوڑ گیا۔ اندر آئی تو اماں اپنی پرانی سہیلیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی نیلی، فرزانہ اور ندرت وغیرہ ہنسنے لگی تو مسرت نے پوچھا، دیکھ لیا فارم آپ نے؟ ہاں دیکھ لیا، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، لگتا ہے دور سے دکھا کر چھوڑ گئے۔ نیلی نے کتنی صحیح بات کی تھی، اندر جا کر مجھے لینا بھی کیا تھا، بہت بو تھی۔ میں نے کہا تو ماموں بولے، ارے میرے پاس ذرا دیر کو بھی میری بیٹی نہیں بیٹھی، کیا بات ہے؟
کچھ نہیں ماموں جان، وقت ہی نہیں تھا، بھائی جان کی شادی کے بعد آؤں گی تو پھر خوب آپ کے پاس بیٹھوں گی، میں نے کہا اور کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے تھکن ہو رہی تھی کہ صبح مسرت کی سہیلی کے گھر بھی گئی تھی، اب مجھے جمائیاں آ رہی تھیں، اس لیے کمرے میں آتے ہی لیٹ گئی۔ مگر وہ سب بھی میرے کمرے میں آ گئیں اور مجبوراً سونے کا پروگرام ملتوی کرنا پڑا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ہم جانے کے لیے تیار تھے، سارے گھر والے ہمیں دروازے پر چھوڑنے آئے، جہاں ایاز گاڑی لیے کھڑا تھا۔ اماں بھابھیوں سے باقاعدہ گلے ملتے ہوئے کہہ رہی تھیں، پورا ایک ہفتہ پہلے آنا، ایسا نہ ہو عین وقت پر غیروں کی طرح چلی آؤ، وہاں تمہارے کرنے والے بہت کام ہیں۔ کام کے لیے ایاز جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے، ماموں خالد نے کہا تو میں نے چونک کر ایاز کو دیکھا۔ میں تو سمجھی تھی وہ ہمیں لائل پور فیصل آباد تک چھوڑنے جا رہا ہے، مگر وہ تو ہمارے ساتھ برج کلاں جا رہا تھا۔ بے ساختہ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایاز جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا بولا، اب بیٹھ بھی چکو، اور میں پیچھے بیٹھی تو اماں بھی آ گئیں اور اماں کے بیٹھتے ہی ایاز نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پھر گاؤں بہت پیچھے رہ گیا، ہم آگے بڑھتے گئے۔ ایاز اور اماں کبھی کبھار کوئی بات کر لیتے، میں تو خاموش تھی۔ سانگلا پہنچ کر اس نے پہلی بار گاڑی روکی اور مجھ سے پوچھا، ہاں بھائی کچھ کہو گی؟ میں سمجھی شاید وہ مجھ پر طنز کر رہا ہے، اس لیے صرف انکار کر دیا۔ میرا انکار سن کر وہ اماں کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے سنا پھوپھی، عائشہ کچھ نہیں کھائے گی، ویسے سانگلا ہل کے سموسے بہت مشہور ہیں۔ وہ جا کر لفافہ بھر کر لے آیا، 1 درجن تو ضرور ہوں گے۔ لفافہ مجھے پکڑا کر وہ اپنی سیٹ پر چلا گیا، پھر گاڑی آگے بڑھاتا ہوا بولا، ارے بھائی کھاؤ، سموسے تو گرم گرم ہی اچھے لگتے ہیں، ایک مجھے دو اور پھوپھی کو بھی دو۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ہم سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ سموسے کھانے کے کچھ دیر بعد ہی مجھے نیند آنے لگی تو میں سیٹ کی پشت پر سر ٹکا دیا اور پھر میں واقعی سو گئی کہ جب نیند آتی تو میں سب کچھ بھول جاتی، محبت، ایاز اور باقی سب کو۔ آنکھ کھلی تو ایاز کے زور سے بولنے پر میں نے بمشکل پوری آنکھیں کھول کر دیکھا، گاڑی رکی ہوئی تھی اور ایاز کہہ رہا تھا، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب پہلے کھانا کھا لو پھر سو جانا۔ کیا ہم لاہور پہنچ گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں جی نہیں، فی الحال تو گجرات پہنچے ہیں۔ پھر اس نے نان کباب کا لفافہ میری طرف بڑھایا تو میں نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ جانتا ہوں بھوک نہیں ہے، کیونکہ اگر تم صرف بھوک لگنے پر کھانا کھایا کرتی تو تمہارا وزن یہ نہ ہوتا جو اب ہے۔ چلو اب اس کو کھا لو، کھا کر پھر سو جانا، اس نے بڑے پیار سے کہا، اور پھر جیسے ہی کھانے سے فارغ ہو کر آنکھیں بند کیں تو وہ دھاڑا، خبردار، جو اب میں نے تمہیں سوتے دیکھا۔ پھر اسے گاڑی روک دی اور پلٹ کر بولا، آگے آؤ، اور مجبوراً میں آگے والی سیٹ پر چلی آئی۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھائی تو اماں بولی، میں ذرا لیٹ جاؤں، بیٹھے بیٹھے کمر تھک گئی ہے، اور لیٹنے کے کچھ دیر بعد ہی اماں کے خراٹے نشر ہونے لگے۔ ایاز نے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا۔ کیا کرتے ہو؟ میں نے کراہ کر کہا، اور ایاز نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اماں کے خراٹے بدستور جاری تھے، جن کو سن کر مجھے بھی نیند آنے لگی، مگر میں جاگنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ایک بار ذرا سی اونگ آئی تو ایاز نے گھرا کر کہا، اگر تم نے سونے کی حماقت کی تو پھر دیکھنا، باتیں کرو میرے ساتھ، کتنا لمبا سفر ہے، مگر تمہاری موجودگی کے باوجود بور، اور تمہیں سونے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، کسی کا کچھ خیال ہی نہیں۔ کیا بات کروں؟ میں نے روحانسی ہو کر کہا، دسمبر ٹیسٹ تو نکل گئے، اب سالانہ امتحان کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بھائی جان کی شادی کے بعد سوچوں گی، میں نے بیزاری سے کہا، مجھے معلوم تھا وہ ایسی ہی باتیں کرے گا، اس لیے تو میں بات نہ کرنا چاہتی تھی۔ بعد میں بھی سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولا تو میں چپ رہی کہ مزید کچھ کہہ کر ڈانٹ کھانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر باقی کا سارا راستہ وہ میرے جاگنے کے باوجود چپ چاپ نہ جانے کیا سوچتا رہا۔ ایک بار بھی مجھے مخاطب نہ کیا تھا اس نے۔ گھر پہنچے تو بھائی جان ایاز کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یار شکر ہے تو آ گیا، میں تو اکیلا بہت پریشان تھا اتنے سارے کام دیکھ کر، اگرچہ فیروز ادھر کے کم اور ادھر کے کام زیادہ دیکھ رہا تھا۔ بس تمہاری پریشانی کا سوچ کر ہی آیا ہوں، ایاز نے کہا، پھر ابا کو سلام کرتے ہوئے ان کے پاس ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگا، جبکہ اماں بھائی جان سے پوچھ رہی تھیں، چچی کو ادھر بلا لیا تھا نا تم نے؟ اماں چچی کی ضرورت ہی کیا تھی، کھانا کشور بنا دیتی تھی اور صفائی نوری کر دیتی تھی، ویسے بھی میں 2 دن گھر پر ہی رہا ہوں، سب ٹھیک رہا۔ اماں کوئی جواب دیے بغیر اندر چلی گئی، جبکہ میں نے کشور سے کہا، آج سے ڈھولک رکھیں گے، سب گھروں میں جا کر کہہ آؤ، اور وہ میری بات سنتے ہی چلی گئی تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے اماں کے سارے لوگ آ گئے تھے،
اور ان کے آتے ہی ہمارا گھر شادی کا گھر لگنے لگا تھا۔ پہلے دن تو سب نے آرام کیا، دوسرے دن اماں تینوں ممانیوں کو ساتھ لے کر بری کے جوڑے ٹانکنے بیٹھ گئیں۔ اس کام سے فارغ ہوئے تو ممانیاں دلہن دیکھنے چلی گئیں۔ ہمارے یہاں تیل مہندی کی رسم برات سے 5 دن پہلے ادا کی جاتی تھی، اور اس رات ولیمے کے نام پر سارے گاؤں کو کھانا کھلا دیا جاتا تھا۔ تاہم ایک ولیمہ بعد میں بھی ہوتا تھا، یعنی بارات کے دوسرے دن، جس میں صرف رشتے دار شامل ہوتے تھے، سو ہم نے بھی ایسا ہی کیا، جبکہ لڑکے کی مہندی صرف ایک رات پہلے ہوتی تھی۔ عذرا کی مہندی والے دن میں خوب اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ سرخ سوٹ کے ساتھ میں نے گہرا میک اپ کیا تھا۔ ہمارے یہاں فیشن تھا کہ تیل مہندی پر لڑکیاں صرف سرخ کپڑے پہنتی تھیں، باقی دنوں میں جو چیز چاہے پہن لے۔ میں نے بھی جدید فیشن کیا تھا، کٹ ورک کی قمیض اور ساٹن کی شلوار کے ساتھ چمکدار جالی کا دوپٹہ بنوایا تھا، جبکہ بارات کے لیے سادہ سبز سائن کا شلوار سوٹ اور ولیمے کے لیے کریپ کا فیروزی سوٹ بنوایا تھا۔ ان دونوں سوٹوں پر میں نے خود کشور اور نوری کے ساتھ مل کر گوٹا کناری لگایا تھا۔ تیار ہو کر میں نے بال کھلے چھوڑ دیے اور باہر چلی آئی۔ برآمدے میں بچھی چارپائیوں پر خاندان کی ساری عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں ان کو سلام کرتے ہوئے صحن میں آئی کہ ایاز مجھے دیکھے، میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں۔ لیکن وہاں میں نے جس ہستی کو دیکھا، اپنی آنکھوں پر یقین آیا۔ میں جلدی سے اس کی طرف بڑھی، تبھی اس کی نظر مجھ پر بھی پڑ گئی اور وہ مسکرا دیا۔ قدیر بھائی جان آپ، اور یہاں؟ میں نے سلام کرتے ہوئے کہا۔ بھائی میں نے سوچا بے شک بہن نے دعوت تو نہیں دی، مگر مجھے جانا چاہیے۔ وہ میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے پیار سے بولا تو سامنے سے آتے ہوئے بھائی جان نے پہلے پیار سے میری تعریف کی کہ میں آج بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ پھر قدیر سے بولے، اس کو جانتے ہو یار؟ بہت اچھی طرح، یہ میری چھوٹی بہن عائشہ ہے۔ قدیر نے محبت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو میں شرما کر دوسری طرف مڑ گئی، پھر اچانک چونک کر سامنے دیکھنے لگی۔ اس طرف کوئی نہ تھا، اور ایاز نیلی کے قریب کھڑا آہستہ آہستہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا کہ وہ شرماتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ مارے غصے اور دکھ کے میرا دل جل اٹھا۔ اسی وقت ایاز مڑا، مجھ پر نظر پڑتے ہی چونکا، ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، پھر آگے بڑھ گیا۔ میں نے نیلی کو دیکھا تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے ڈٹائی سے مسکرا کر بولی، ایاز کہہ رہا تھا آج میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، اور میرا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ میرا جی چاہا کپڑے پھاڑ دوں، میک اپ خراب کر دوں اور اپنے کمرے میں بند ہو جاؤں کہ جس کے لیے میں بند سور کر آئی تھی وہ میری بجائے کسی اور کو دیکھ رہا تھا، مگر میں ایسا نہ کر سکی کہ آج تو میرے بھائی کی خوشی تھی۔ میں اماں کے پاس چلی آئی تو اماں نے کہا، لڑکیوں چلنے کی تیاری کرو، اب اور کتنی دیر کرواؤ گی؟ اچھا ماں، میں نے کہا۔ پھر جانے کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ سب کے جانے کے بعد میں باہر نکلی تو ایاز قدیر اور بھائی جان کے پاس کھڑا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ جب سے نیلی آئی تھی تب سے وہ مجھ سے لاپرواہ ہو گیا تھا، جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہ تھی اس کی نظر میں، اور اس کو دکھانے کے لیے میں بھی بے پرواہ ہو کر اس کے قریب سے گزر گئی۔ تاہم حیرت کی بات یہ تھی کہ جب ہم مہندی لے کر چچا کے گھر پہنچے تو ایاز اور قدیر وہاں پہلے سے موجود تھے۔ شاید وہ لوگ گاڑی میں آئے تھے، جبکہ ہم لوگ پیدل آئے تھے۔ ساری عورتوں کے ساتھ اماں بھی تالیوں کی گونج میں ناچ رہی تھیں، گاؤں کا وہی مخصوص ناچ جو گاؤں کی ہر بوڑھی اور جوان لڑکی کرتی ہے۔ میں ان کو وہیں چھوڑ کر اندر عذرا کے پاس چلی آئی۔ وہ اکیلی تھی، سب لڑکیاں تو باہر ناچ رہی تھیں اور کمرے میں اکیلی عذرا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر تھوڑا شرمائی اور مسکرا کر بولی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اگر لڑکیوں میں سے کسی نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اصل میں گاؤں میں یہ رواج تھا کہ مہندی سے لے کر ڈولی جانے تک سسرال والوں کو لڑکی کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا تھا، اور اس رسم پر بڑی بوڑھیاں تو کیا لڑکی کی سہیلیاں بھی بہت سختی سے عمل کرتی تھیں۔ مگر اس وقت تو عذرا اکیلی تھی۔ سہیلیاں شاید یہ سوچ کر چھوڑ گئی تھیں کہ پتہ ہی ہے میں اندر نہ آؤں گی کہ میں دلہا کی اکیلی بہن تھی، پہلے ناچ وغیرہ کروں گی یا گاؤں گی کہ یہ خوشی کی رات تھی۔ مگر ایاز کے رویے نے میرے دل کو مردہ کر دیا تھا، مجھے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ تم آج اس وقت کیا سوچ رہی ہو؟ عذرا نے مجھے ٹھوکا دیا۔ کچھ نہیں، میں نے بے دلی سے مسکرا کر کہا، میں جانتی ہوں تو اپنی شادی کا سوچ رہی ہے، مجھے ذرا گھر آ لینے دو، پھر دیکھنا کیسے جھٹ پٹ تمہارا بندوبست کرتی ہوں۔ عذرا نے شرارت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیوں، میرا وجود کیا تم سے برداشت نہیں ہوگا؟ میں نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ رونا مجھے عذرا کی بات پر نہیں، ایاز کے رویے کا سوچ کر اور بات یاد کر کے آیا تھا۔ اس نے لائل پور فیصل آباد میں مجھ سے کہا تھا، بیکار، اب ناممکن ہے،
तब मैंने परवाह ना की थी कि अम्मा के भाई अम्मा की वजह से ऐसी कोई बात कर ही ना सकते थे, मगर अब मुझे साफ नज़र आ रहा था कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं बदसूरत तो ना थी, खूबसूरत, खूब गोरा रंग था मेरा और नक्श भी पुरकशिश थे। बस वज़न ज़्यादा था, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं, मेरे अपने ख़्याल में। अरे अरे, रो क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हारे ही ख़्याल से कहा था, वरना तुम जानती हो मुझे तुमसे कितना प्यार है। तुम मेरी नंद ही नहीं, अच्छी और प्यारी सहेली भी हो। देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दो। अज़रा ने बाकायदा हाथ जोड़ दिए, वो बहुत परेशान लग रही थी। ऐसी कोई बात नहीं अज़रा, मैंने आंसू साफ करते हुए कहा। फिर तुम रोई क्यों हो? वो पूछ रही थी। वो बस ऐसे ही, मैंने बात बनाने की कोशिश की। इसी वक्त बाहर शोर हुआ। लड़के की बहन कहाँ है? उसे लाओ। तब अचानक अज़रा की सहेलियां चौंकी और उनको एहसास हुआ कि उन्होंने अज़रा को तन्हा छोड़कर अच्छा नहीं किया। वो सब अंदर की तरफ दौड़ी तो अज़रा ने जल्दी से कहा, अब बाहर चली जाओ, वरना तुम जानती हो। और मैं भागकर बाहर आई और तेजी से दूसरी तरफ मुड़ गई, उनको धोखा देने के लिए, और ऐसे में फिरोज भाई से टकरा गई। मगर गिरी नहीं कि टक्कर बहुत मामूली थी। मैंने सर उठाकर उनको देखा। वो खोए खोए से मुझे देख रहे थे। वो मैं लड़कियों से बचने के लिए इधर आई थी फिरोज भाई। मैंने जल्दी से कहा तो वो चौंक पड़े, फिर मुस्कुराकर बोले, आज तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो आयशा। अच्छी? और मैं? मुझे उनकी बात पर रोना आ गया। फिर मैंने गुस्से से कहा, मैं तो बदसूरत हूँ, मोटी भद्दी, जरा भी अच्छी नहीं लगती। आप झूठ बोलते हैं। मैंने अयाज की बेरहमी का सारा गुस्सा उन पर उतारा। नहीं, तुम तो बहुत प्यारी लगती हो आयशा। तुमसे किसने कहा कि तुम मोटी भद्दी हो? क्या तुम चच्ची नवाब जितनी मोटी हो? मोटी तो चच्ची नवाब हैं। वो मुझे दिलासा देते हुए बोले। चची नवाब गांव की नाइन थी और सारा गांव उन्हें चची बोलता था। फिरोज भाई की बातें सुनकर मेरा दिल चाहा, काश मेरी मंगनी अयाज की बजाय उनसे हुई होती, जिनको ना तो मेरा ना पढ़ना बुरा लगता था और ना मोटापा। मगर अब क्या हो सकता था? अब अयाज ना सिर्फ मेरा मंगेतर था, बल्कि मैं उससे मोहब्बत भी करती थी। मैं फिरोज भाई को वहीं छोड़कर बाहर औरतों में आ गई। कुछ देर बाद ही अजरा अपनी सहेलियों की झुरमुट में बाहर आई। उसने घूंघट में चेहरा छुपा रखा था, जबकि हमारी तरफ से मेहंदी के साथ आने वाला दुपट्टा लड़कियों ने लंबा करके उसके सर पर फैला रखा था। मेहंदी की रस्म अदा होते ही वो उसको इसी तरह मुंह दिखाए बगैर अंदर ले गई। बारात वाले दिन मैंने लिबास पहनकर अच्छी तरह मेकअप किया और अयाज की परवाह किए बगैर भाई की खुशी में हंस हंस कर सबसे मिलती रही। मगर जब नीली और अयाज को एक साथ देखती तो दिल जलने लगता। मगर कुछ कहने की बजाय मैं जब्त करने की कोशिश करती। बारात गई और फिर अजरा दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। अम्मा अब्बा सबसे ज्यादा खुश थे। एक ही बेटा था जिसकी खुशी देखने की उन्हें बहुत तमन्ना थी, और आज वो तमन्ना पूरी हो गई थी। मैं खुद भी बहुत खुश थी। भाईजान के आने तक मैं अज़रा के पास ही रही और उसको खूब खूब तंग किया। फिर भाईजान के आने पर मैं अपने कमरे में चली आई। वलीमे वाले रोज़ मैंने सबसे पहले अज़रा को तैयार किया, फिर खुद भी तैयार होकर उसके करीब ही बैठ गई। बाहर में इसलिए ना गई थी कि अयाज और नीली को देखकर फिर मेरा दिल खराब होता। औरतें अंदर आकर दुल्हन को देखने लगीं, फिर बाहर जाने के बजाय वहीं बैठ गईं। लेकिन जब खाना लगने की इत्तला मिली तो सब बाहर दौड़ी और अम्मा ने चची के साथ अंदर आते हुए कहा, तू यहीं बैठी है, जा देख सबको खाना ठीक ठाक मिल रहा है। और मैं दुपट्टा संभालती बाहर आ गई, जहां मर्दों के बाद अब सारी औरतें खाना खा रही थीं। शामियाने के दाखिली दरवाजे पर फिरोज और कदीर खड़े थे, जबकि दूसरे लड़के डोली भरकर औरतों के बीच घूम रहे थे कि अगर किसी को सालन की जरूरत हो तो दे सकें। मुझे देखकर कदीर मुस्कुराया तो फिरोज भाई ने कहा, क्या बात है आयशा, आज नजर ही नहीं आती हो, बहुत मसरूफ थी क्या? अंदर थी दुल्हन के पास, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मतलब आज तो भाई की खूब खिदमत हो रही होगी, कदीर ने मुस्कुरा कर कहा। जी, वो मेरी बहुत प्यारी भाभी है, मगर जब आपकी शादी होगी तब भी मैं इसी तरह खुशी मनाऊंगी और भाभी की खिदमत भी करूंगी। मेरी शादी तो भूल जाओ। कदीर की आंखों की उदासी गहरी हो गई। क्यों भूल जाऊं भला? मैंने जल्दी से कहा। आपकी शादी होगी और फिरोज भाई की भी, तब मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाऊंगी। मैंने ऐसे मुस्कुराकर कहा कि इस वक्त मेरे जहन से अयास निकल चुका था। मेरी शादी का ख्याल भी दिल से निकाल दो। फिरोज भाई ने भी कदीर के लहजे में कहा। क्यों भला? मैंने उन दोनों को घूरते हुए कहा तो कदीर हंसते हुए बोला, अरे भाई, हमारे हाथ में शादी की लकीर ही नहीं है, तो फिर शादी कैसे होगी? क्यों फिरोज? और फिरोज भाई ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। कैसे नहीं है? मैंने फिरोज भाई का हाथ पकड़ा तो हाथ के बजाय सामने नजर उठ गई। वो मेरा दिल जल उठा।
अयाज नीली से हंस कर बातें कर रहा था। मेरी आंखें भीगने लगी तो मैंने फिरोज भाई के हाथ पर नजर जमा कर कहा, फिरोज भाई आपकी शादी। इतना कहकर मैंने फिर सामने देखा। वो अब भी नीली की तरफ मुतवज्जे था। उसे तो लोगों की भी परवाह न थी। जहाँ नीली नजर आती खुद भी वहीं चिपक जाता। अब बता भी चुको, फिरोज भाई ने कहा। मैंने आंखें उठाकर देखा, फिर अयाज को। मेरी आंखों में नमी देखकर फिरोज भाई ने सामने देखा और कदीर भी अयाज को देखने लगा, जबकि मैं आंसू जब्त करने लगी, वरना जी तो अब चीख चीख कर रोने को चाह रहा था। अयाज, कदीर ने उसे आवाज दी और वो नीली को छोड़कर हमारी तरफ चला आया। फिर बड़ी बेनियाजी से पूछा, क्या बात है? मेरी तरफ देखना भी उसने गवारा ना किया था। मैं भागकर अंदर आ गई। ताहम आते आते मैंने देखा फिरोज भाई कुछ कह रहे थे। आखिर तुम अपनी इन हरकतों से क्या साबित करना चाहते हो? वही जो वो समझ रही है, अयाज ने हंसकर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? कदीर ने गुस्से भरे लहजे में कहा। उसने मुझे बहन कहा था और अब अयाज से मेरा भाई बनकर पूछ रहा था। यार, बच्चे ना बनो। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत और मंगेतर है, मगर गैर जिम्मेदार। पढ़ाई का शौक नहीं, जबकि खाने का शौक हद से बड़ा हुआ है। और सोना उसकी हॉबी है। उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। और ना ही वो मेरी कोई बात समझने की कोशिश करती है। हर बात में लापरवाही। हद होती है जब्त करने की भी कोई। फिर तुम चाहते क्या हो? फिरोज ने नागवारी से पूछा। मैं क्या चाहता हूँ? देखो यार, मैंने उसको समझा कर भी देखा है और डांट कर भी, मगर वजन कम होने के बजाय बढ़ा है। और स्कूल जाना फिलहाल खत्म हो चुका है। आखिरी तरीका यही था और मैं इसमें मुझे कामयाबी भी हुई है। तुमने देखा नहीं, वो मुझे नीली के साथ देखकर कितनी अफसुर्दा हो जाती है। अब पढ़ाई भी होगी और वजन भी कम होगा। वजन बेशक ना भी कम हो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई अगर बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, सीधी तरह शादी करके खुद तैयारी करवा दो। कदीर ने मशवरा दिया। अच्छा मशवरा है, इस बात पर सोचा जा सकता है। अयाज ने मुस्कुरा कर कहा तो फिरोज वहां से हट गया, जबकि कदीर कह रहा था, देखो वो बहुत परेशान है, ऐसा ना हो कुछ गलत सलत कर डाले, उसको मना लो और साफ बता दो आयशा बहुत हसास है। तुम्हारी तरह, अयाज ने हंसकर कहा। हाँ, मेरी तरह। कदीर भी हंसने लगा। शाम को दुल्हन के रुखसत होते ही तमाम करीब करीब वाले मेहमान चले गए। अब घर में सिर्फ मामू और अब्बा के दूर दराज के एक दो रिश्तेदार थे। मैं सबको किश्वर के हवाले करके और बिस्तर नूरी के हवाले करके वो सब लगा देगी। मैं अपने कमरे में आई और थकन की वजह से लिबास तब्दील किए बगैर ही बिस्तर पर ढेर ढेर हो गई। शादी के हंगामों की खुशी तो होती है, मगर थकन भी हो जाती है। खासकर अगर कोई दिल जलाने वाला भी मौजूद हो तो ये थकन मजीद बढ़ जाती है। अभी आंख लगी ही थी कि मुसर्रत ने झंझोड़ कर उठाया। अब क्या क़यामत आ गई है? मैंने गुस्से से आंखें खोलते हुए पूछा। वो अयाज भाई चाय मांग रहे हैं, मुसर्रत ने बताया। तो पागल, किश्वर से जाकर कहो, मुझे जगाने की क्या जरूरत थी? मैंने तेज लहजे में कहा। अयाज भाई कहते हैं अपने हाथ से चाय बनाकर लाओ। मैं मुझे ये सुनकर हैरत हुई। जी, उन्होंने कहा है आज वो आपके हाथ की चाय पियेंगे। मुसर्रत ने शरारत से मुस्कुराते हुए मुझे देखा तो मैं गुस्से में आ गई। अच्छा, चाय मेरे हाथ की पिएगा और बातें नीली से करेगा। मोहब्बत नीली से करेगा, शादी नीली से करेगा। वो स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है। मैं अचानक ही तल्ख हो गई। क्या कह रही हो? मुसर्रत ने हैरान होकर मुझे देखा कि वो कुछ भी नहीं जानती थी। चल भाग यहाँ से, मैं जोर से चिल्लाई। कह दो उसको चाय नीली के हाथ की पिए कि मुझे सिर्फ खाना आता है, पकाना कुछ भी नहीं, फोहड़ हूं मैं। कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी कि इतने दिनों से जब्त कर रही थी। आयशा, अरे रो क्यों रही हो मेरी प्यारी भाभी? मुसर्रत ने हैरत से मुझे देखते हुए पूछा। नहीं हूं मैं तुम्हारी भाभी, और खबरदार, जो आइंदा तुमने मुझे भाभी कहा और अब तुम भी मेरे कमरे से बाहर निकलो। अयाज की सारी बेरुखी का गुस्सा मैंने मुसर्रत पर उतारा। अरे क्या कह रही हो? मुझे तो यहाँ ही सोना है। आखिर ये नाराजगी किस बात की? मुझे कुछ पता भी तो चले। कोई ज़रूरत नहीं पता चलाने की, और अब तो यहाँ मेरे साथ नहीं सोएगी। मैंने उसको निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अगरचे बदतमीजी थी, मगर जब उसका भाई मुझसे रिश्ता ख़त्म करना चाहता था तो मैं तो फिर ऐसी हूँ कि बाकी सारे लोगों से खुद रिश्ते तोड़ डालती हूँ। उसको निकाल कर मैं खुद सोने के लिए लेट गई। अब नींद बहुत दूर थी। न जाने कितनी देर जागती रही और बिलाखिर सो गई। सुबह में मुंह अंधेरे उठी और चादर लेकर बाहर निकल आई। आज मैं इनमें से किसी को भी साथ न लाई थी। इस जमाने में गांव में घर के अंदर टॉयलेट वगैरह का इंतजाम ना होता था, सबको बाहर जाना पड़ता था। वापस आकर मैंने जल्दी से मुंह हाथ धोया और फिर किश्वर के पास चली आई।
وہ اور نوری مل کر ابھی سے ناشتے کی تیاریوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے لیے اسے چائے بنانے کا کہا اور خود ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ نوری نے چائے بنا کر کپ میری طرف بڑھا دیا تو میں چائے کا کپ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ باقی لوگ ابھی سو رہے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھی تو منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ صحن میں کھلنے والی کھڑکی کے قریب ایاز کھڑا تھا۔ مجھے دیکھا تو قریب آیا اور چائے کا پیالہ میرے ہاتھ سے پکڑا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ اگر چائے پینے کا بہت شوق ہے تو نیلی کے پاس جاؤ، لیکن ابھی میں نے اس کو برا بھلا کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ سخت لہجے میں بولا، صبح صبح اپنا منہ بند ہی رکھو تو اچھا ہے۔ رات جو کچھ مسرت سے کہہ چکی ہو وہی بہت ہے، اب مزید فضول باتیں سننے کا مجھے شوق نہیں۔ اور میں اس کے لہجے سے ڈر کر چپ ہو گئی۔ وہ بڑے اطمینان سے کھڑا چائے پیتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ میرا جائزہ بھی لیتا رہا، مگر میں نے خود کو سنبھال کر آنکھوں میں آنے والے آنسوں کو پی لیا کہ اگر اسے میری پرواہ نہ تھی تو میں کیوں پرواہ کرتی۔ چائے ختم کر کے وہ میرے قریب آیا، ایک ہاتھ سے میری ٹھوڈی اوپر اٹھا کر چہرہ دیکھا، پھر خالی پیالہ میری گود میں رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، شکریہ محترمہ عائشہ صاحبہ، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا جی چاہا پیالہ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماروں۔ بے حس انسان، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، مگر میں گمسم بیٹھی رہ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سارا گھر جاگ اٹھا، ہر طرف شور ہونے لگا، بچوں کے رونے اور بڑوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی تو میں منہ سر لپیٹ کر بستر میں گھس گئی کہ اب وہ سب کہیں کہیں میرے کمرے میں نہ آ جائے، اور وہی ہوا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ سب میرے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ یہ تو ابھی تک سو رہی ہے، میں نے رضوانہ کی آواز سنی۔ لحاف کھینچ لو، یہ مسرت کی آواز تھی۔ ناراض نہ ہو جائے، فرزانہ نے کہا۔ پرواہ مت کرو، نیلی نے کہا اور آگے بڑھ کر خود ہی لحاف کھینچ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں غصے سے دھاڑی۔ اب سونے کے زمانے گزر گئے عائشہ جی، نیلی نے شوخی سے دیکھتے ہوئے کہا اور میں دانت پیستے ہوئے اس کو گھورنے لگی۔ اس نے ٹھیک کہا کہ اب سونے کے زمانے گزر گئے۔ جب سے میں نے ایاز کو جھکاؤ اس کی طرف دیکھا تھا مجھے نیند کم آنے لگی تھی۔ مبارک ہو، اچانک وہ سب کورس کے انداز میں بولی۔ صبح ہی صبح میرا دماغ خراب مت کرو اور دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، میں نے چیخ کر کہا۔ ارے ہوش میں تو ہو، ہم مہمان ہیں تمہارے۔ نیلی نے آنکھیں نکال کر مجھے دیکھا۔ مہمان تمہارے جیسے ہی تو ہوتے ہیں۔ ناراض ہو مجھ سے؟ نیلی نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں سے ناراض ہونے کی، میں نے جل کر کہا۔ بس یا کچھ اور؟ نیلی نے بدستور اسی لہجے میں پوچھا تو میں چپ رہی اور اس نے ہنس کر کہا، مجھ سے کیوں ناراض ہوتی ہو؟ ناراض اپنے ایاز سے ہونا جو میری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بس وہی دن رات میری تعریف کرتا ہے۔ اب اگر میں اسمارٹ اور پڑھی لکھی لڑکی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں اس کو ڈانٹ کر کمرے سے نکل جانے کا کہہ نہیں والی تھی کہ اچانک اماں میری پانچوں ممانیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ سب سے پہلے اماں نے میرا منہ چوم کر مجھے پیار کیا، پھر ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگی کہ وہ روتی رہی، مگر مزید کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ممانیوں نے باری باری مجھے پیار کیا، ان میں ایاز کی امی نمایاں تھی۔ پھر ایاز کی امی نے لڈو توڑ کر میرے منہ میں ڈالا اور ایک بار پھر میرا منہ چوم لیا تو اماں نے کہا، خدا مبارک کرے، یہ خوشی تمہیں بھی اور ہمیں بھی۔ میں حیران ہو کر یہ ماجرا دیکھ رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، جبکہ میری نٹ کھٹ سی تمام کزنز مسکرا رہی تھیں۔ جیسے ہی پھر اماں اپنی بھابھیوں کے ساتھ باہر گئیں میں نے مسرت سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ مسرت جلدی سے بتاؤ ورنہ، میں نے بےتابی سے پوچھا۔ جنابہ رات آپ کے دن مقرر ہو گئے ہیں، شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، نیلی نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر بتایا۔ کیا؟ میں خوشی سے چلائی۔ جی یہ سچ ہے، کل ایاز بھائی نے امی سے بات کی تھی کہ وہ بھی جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہ ان کی شادی کی تاریخ آج رات ہی طے کی جائے۔ پھر پرویز بھائی اور آپ کے چچا کے سارے گھر والے بھی چلے آئے اور طے یہ پایا کہ آج سے ٹھیک 15 دن بعد آپ ہمارے گھر ہوں گی۔ مسرت کے چہرے پہ وہی خوشی تھی جو پرویز بھائی کی شادی کا سن کر میرے چہرے پر پھیلی تھی کہ ایاز بھی اکیلا ہی تھا۔ خوشی تو میرے اندر بھی پھیل گئی، مگر مجھے یاد آیا وہ تو نیلی کو پسند کرنے لگا تھا، اور جب یہی بات میں نے نیلی سے کہی تو مسرت نے کہا، وہ تو ایاز بھائی آپ کو… آگے نیلی نے اسے بولنے ہی نہ دیا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، یہ بات تم خود اپنے ہونے والے شوہر سے پوچھ لینا۔ ہائے کتنا پیارا لگا تھا اس کا شوہر کہنا، میں شرما گئی اور سب ناشتے کے لیے باہر چلے گئیں تو میں ایاز کے بارے میں سوچنے لگی۔
अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैंने सर उठाया तो अयाज दरवाजे की कुंडी लगा रहा था। मेरा दिल धक धक करने लगा। कुंडी लगाकर वो कुछ देर वहीं खड़ा मुझे घूरता रहा, फिर मेरे करीब आकर बैठ गया। मैं उसके घूरने पर घबरा गई और सोचा शायद वो मुझसे इनकार करने आया है, मगर नहीं। मुसर्रत ने बताया था कि अयाज ने खुद अम्मी से बात की थी। क्या सोच रही हो? अयाज ने मेरी तरफ झुकते हुए पूछा। वो आप तो नीली से, मैंने कहना चाहा मगर बात पूरी न कर सकी। हाँ, मैं नीली से, आगे कहो। अयाज ने दिलचस्पी से मुझे देखते हुए कहा। कुछ नहीं। मैं घबरा रही थी। मेरी घबराहट देखकर वो हंसने लगा। हंसते हंसते बोला, बेवकूफ, तुम्हें पसंद करने की गलती तो बगैर देखे ही मुझसे सरजद हो गई थी। फिर नीली से क्यों? मैंने बात अधूरी छोड़ दी और रोने लगी। इसलिए नीली से ज्यादा बातें करने लगा था कि तुम खाना भूलकर रोने में लगी रहो। इस तरह वजन भी कम होता और इसीलिए आप ऐसा करते थे। मैंने उसकी बात काट कर कहा। मोहब्बत तो मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ, मगर डियर, ये जो तुम्हारी लापरवाही है मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आखिर तुम्हें एक फौजी की बीवी बनना है, तुम्हें भी थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए, वरना हमारा गुजारा कैसे होगा? ये सोचकर मैं अक्सर परेशान होता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं शर्माने लगी। अच्छा ये बताओ, वजन कितना है? वो पूछ रहा था। उठो, अब कर लेते हैं। अयाज ने एक झटके से मुझे उठाया और मजबूरन मुझे कोने में रखी मशीन पर खड़ा होना पड़ा। अयाज ने झुककर नंबर देखे तो उफ कहते हुए वही मशीन के पास सर थाम कर बैठ गया। क क्या हुआ? मैं हकलाई। कमाल हो गया। अब 70 की बजाय। अरे तो क्या कम हो गया? मैंने खुशी से चिल्ला कर पूछा कि 3 दिन शादी में मसरूफ रहने की वजह से वेट ना कर सकी थी। कम? वो दांत पीसते हुए खड़ा हो गया। अरे अब तो 70 की बजाय 72 हो चुका है। ये तुम्हें होता क्या जा रहा है? मैं मारे डर के चुप रही। अयाज ने मेरा सहमा हुआ चेहरा देखा तो नरम लहजे में बोला, खुद ही सोचो आयशा, इतनी कम उम्री और वेट 72 किलो, बाप रे। अगर इसी रफ्तार से वेट बढ़ता रहा तो फिर मैं क्या करूंगा? वो खासा परेशान नजर आने लगा था। देखो आयशा, अब 72 पर कंट्रोल कर लो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। और मैंने शर्माते हुए वादा कर दिया। तो अयाज ने दोनों हाथों में मेरा चेहरा थाम लिया और देखने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घबरा कर अयाज की तरफ देखा, मगर वो बड़े सुकून से मुझे देख रहा था। बाहर, मैंने कहना चाहा, मगर अयाज ने ये कहते हुए मुझे चुप करवा दिया। इस आखिरी मुलाकात में तो तुम्हें जी भर कर देख लूं। फिर तो दस्तक फिर हुई और साथ ही नीली की आवाज आई। जनाब, मुलाकात का वक्त कब का खत्म हो चुका है और मैं पहरा देते देते थक चुकी हूँ। अब बस करें ये बातें। सिर्फ 15 दिन की ही तो बात है, फिर जी भरकर कर लीजिएगा बातें। उसकी बात सुनकर अयाज मुस्कुराकर मुझे देखने लगा, फिर दरवाज़ा खोला। नीली तीर की तरह अंदर आई और मुझे घूरने लगी। मैं उसको देखते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक पुरसुकून हंसी दिनों बाद मेरे लबों पर आई थी। शर्म तो नहीं आती सामने खड़ी होकर हंस रही हो? नीली ने डांट कर कहा और मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। नीली मेरे करीब आई और कहा, मेरे भाई का प्यार ना देख सकी और जलने लगी। मैं तो नहीं जलती जब तुम परवेज भाई से बात करती हो। बेवकूफ है, अयाज ने मुस्कुराकर कहा। अब बाहर आए जनाब, नीली ने कहा और मैं बाहर चली गई। अयाज मेरे करीब आया, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, ओके चलता हूँ। अब मुलाकात ठीक 15 दिन बाद दुल्हन के रूप में तुमसे होगी। लेकिन प्लीज वजन का ख्याल रखना, बाकी पढ़ाई का इंतजाम मैं खुद करवा दूंगा। शादी के बाद पता चलेगा, जब सारा दिन अपने इन मेहंदी वाले हाथों में किताब पकड़े रहा करोगी। फिर मजा आएगा अपनी इन लापरवाहियों का तुम्हें। अयाज भाई अब बस करें, नीली ने फिर दरवाजे से झांकते हुए कहा। बाहर सब तैयार हैं जाने के लिए और आप हैं कि। अरे तो क्या तुम लोग जा रहे हो? मैंने चौंक कर पूछा। जी, हमें अपने भाई की शादी की तैयारी भी करनी है, नीली ने कहा। लेकिन तुम लोगों ने बागात तो देखे ही नहीं। अब मुझे ज्यादा अपनी ज्यादतियां याद करके अफसोस हुआ। अब इन सबको छोड़ो और बाहर आओ, सबके सब मामू तुम्हें बुला रहे हैं। फिर अयाज तो कमरे में ही रहा जबकि मैं नीली के साथ बाहर चली आई। सब ने मुझे प्यार किया। परवेज भाई भी उनके साथ जाने की वजह से चचा के घर से आए हुए थे और एक तरफ खड़े कदीर से बातें कर रहे थे। मैं भी उनके पास आई और कहा, कदीर भाई आप भी जा रहे हैं? हाँ भाई, लेकिन बहुत जल्द फिर आएंगे, उसने मुस्कुरा कर कहा। तो मैं वहां से हट गई। फिर अयाज भी बाहर आ गया। वो सब अपनी गाड़ियों में बैठने लगे।
दो मामू कर्नल कर्नल थे, वो अपनी जीपों में आए थे, अयाज अपनी कार में, जबकि कमिश्नर मामू के पास अपनी गाड़ी थी। एक मामू शादी पर आए ना थे, वो फौज की तरफ से ट्रेनिंग मुल्क से बाहर अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे। वो सब हँसी-खुशी मुस्कुराते हुए चले गए। गाड़ी चलाने से पहले अब्बा ने आखिरी नज़र मुझ पर डालते हुए हाथ हिलाया, तो मैं घबरा कर अंदर चली आई कि वहाँ सभी तो खड़े थे। अब्बा, अम्मा, परवेज़ भाई और चचा वगैरह। अलबत्ता फ़िरोज़ भाई मुझे नज़र ना आए थे। फिर वो सब चले गए और मैं मुस्कुराती हुई अंदर चली आई थी। मेरे चेहरे पर अब हर वक्त कोसों-कज़ार छाई रहती थी। पाँव रखती कहीं और पड़ता कहीं। अम्मा और भाभी दिन-रात जहेज़ की तैयारी में, कभी लाहौर जा रही थी, कभी कसूर। मैं अम्मा की एक ही बेटी थी और वो दुनिया भर की चीज़ें जहेज़ में मुझे देना चाहती थी कि बेटा तो ब्याह चुकी थी। वैसे बिस्तरों की अम्मा को फ़िक्र ना थी। उन्होंने 25 खेस, दरियाँ और लिहाफ मेरे लिए बहुत पहले पूरे करके रख दिए थे। बाकी क्रॉकरी और कपड़ा ज़ेवर अब खरीदे जा रहे थे। अज़रा दिन-रात मुझे छेड़ती और कहती, चल कुछ अपनी पसंद से भी खरीद ले। मगर मैंने सब कुछ उनकी पसंद पर छोड़ दिया था। दरअसल आजकल मैं वज़न कम करने के चक्कर में थी, मगर वो किसी तरह भी कम ना हो रहा था। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ था कि अब बढ़ भी ना रहा था। वजह एक तो ये थी कि अम्मा को अब मैं भूल गई थी कि वो मेरी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थीं। दूसरा, मैं घर का छोटा-मोटा काम भी करने लगी थी। ख़ासकर अपने कपड़े मैं खुद धोने लगी थी और सच्ची बात तो ये थी कि कपड़े में वेट कम करने के लिए नहीं धोती थी, बल्कि हाथ साफ करने के लिए धोती थी। दरअसल परवेज़ भाई की शादी पर जो मेहंदी लगाई थी, मैं अपनी रस्म मेहंदी पर पहले उसको साफ करना चाहती थी, ताकि मेरी मेहंदी भी अच्छी तरह साफ लगे। किश्वर और नूरी मुझे कपड़े धोते देखकर खूब हंसती, मगर मुझे परवाह नहीं थी, बल्कि उनकी छेड़छाड़ से मैं खुश होती थी। फिर वो मुबारक दिन भी आ गया, जिसकी रात को मेरी मेहंदी थी। मैं अपने कमरे से किसी काम से बाहर निकली तो फिरोज भाई पर नजर पड़ गई। वो हाथ में रजिस्टर लिए अब्बा के पास खड़े जल्दी जल्दी कुछ लिख रहे थे। अब्बा परवेज भाईजान की आवाज पर बाहर गए तो फिरोज भाई ने नूरी को आवाज दी और ऐसे में अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो मैंने जल्दी से सलाम किया कि वो बहुत दिनों बाद नजर आए थे, बल्कि परवेज भाई की शादी के बाद आज मैंने उनको पहली बार देखा था। कैसी हो आयशा, उन्होंने पूछा। बहुत अच्छी, मैंने मुस्कुरा कर कहा। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा, फिर कहा, बहुत खुश नजर आ रही हो। और मैं जवाब देने के बजाय अंदर भाग आई कि मेरी शादी हो रही थी, खुश तो मुझे होना ही था। दोपहर तक मामू लोग भी आ गए मेहंदी की रस्म में शामिल होने के लिए। उन सब के साथ कदीर भी था, मगर मैं उससे ना मिल सकी कि मेहंदी की रात वो आए थे और अगले रोज आले सुबह रवाना हो गए थे। मेरी सहेली सुरैया ने मेरे हाथों और पाँव पर बड़े खूबसूरत डिजाइन की मेहंदी लगाई थी। नूरी ने देखा तो हंसकर पूछा, आज कपड़े नहीं धोएंगी आप? और मैं हंसने लगी, ये सोचकर कि अब तो ये मेहंदी अयाज को दिखाना है। कपड़े तो दूर की बात, मेरा तो अब मुंह धोने का भी प्रोग्राम भी नहीं था कि कहीं मेहंदी ना उतर जाए। अयाज की मेहंदी में अभी 2 दिन बाकी थे। यहाँ से सब जाने की तैयारियां कर रहे थे कि अचानक दोपहर से कुछ पहले अब्बा और भाई बड़े घबराए हुए घर में दाखिल हुए और अम्मा को देखते ही अब्बा ने कहा, उठो जल्दी से और चलने की तैयारी करो। कहाँ? अम्मा ने हैरान होकर पूछा तो अब्बा जवाब देने की बजाय मेरी तरफ आए, जबकि फयाज भाई कह रहे थे, ताई अम्मा, खालिद मामू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, उन लोगों ने आदमी भेजा है, इसलिए आप जल्दी करें। अरे मेरा भाई, क्या हुआ उसे? अम्मा जल्दी से उठी और आवाज देकर कहा, अरे अजरा, जल्दी से मेरी चादर लाओ और सुनो, घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद करके सोना, बल्कि इधर से फिरोज को बुला लेना। परवेज तो हमारे साथ जाएगा। वो अब्बा से पूछने लगी, ये सब भी हमारे साथ जाएंगे? अब्बा ने, जो मेरे करीब खड़े थे, आहिस्ता से कहा, अरे क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? आयशा को मेहंदी लग चुकी है, यूं घर से कदम निकालना बदशगुनी होगी, ये नहीं जाएगी। अम्मा ने गुस्से से जवाब दिया, देखो भाई, तुम्हारे ही भाई ने कहा है कि आयशा को जरूर साथ लाएं। अब्बा ने कहा। इतने में अजरा घबराई हुई बाहर आई, एक चादर अम्मा को दी और दूसरी मुझे। फिर किश्वर से कहा, घर का ख्याल रखना, हम लोग न जाने कब आए। जी अच्छा, किश्वर ने रोते हुए कहा। मैंने हैरान होकर किश्वर को देखा, पूछना चाहती थी कि वो रो क्यों रही है, मगर अजरा मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकल आई। बाहर 2 गाड़ियां मौजूद थीं, एक में चचा चची और फराज बैठे थे, शायद वो भी हमारे साथ जा रहे थे, और दूसरी में सिर्फ फिरोज और परवेज भाई बैठे थे। अम्मा अब्बा फराज वाली गाड़ी में बैठ गए।
میں اور عذرا فیروز والی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ جب میں گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے فیروز بھائی نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے احساس ہوا جیسے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ مجھے دیکھنے آئے تو میں یہ سوچ کر شرما گئی کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے میں شادی سے پہلے ہی وہاں جا رہی ہوں۔ آگے پیچھے دونوں گاڑیاں چل پڑیں اور میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ایاز کے بارے میں سوچنے لگی، اور یہ سوچ کر مجھے ہنسی آ گئی کہ ہمارے یہاں تو شادی سے پہلے دلہن کو ساس نندے نہیں دیکھتی، جبکہ مجھے تو ایاز بھی دیکھے گا اور وزن کا پوچھے گا۔ پھر میں جب بتاؤں گی کہ نہ ہی بڑھا ہے اور نہ ہی کم ہوا ہے تو تب وہ بہت خوش ہوگا۔ میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ ہم وہاں ماموں کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے تو صرف ایاز کا ہی خیال آ رہا تھا کہ وہ ان سب کے ساتھ مجھے دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا۔ اچانک گاڑی رکی تو میں چونک پڑی۔ لائل پور آ گیا؟ عذرا نے آہستہ سے کہا، اور مجھے حیرت ہوئی کہ ایاز کے خیال میں گم مجھے سفر کرنے کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ میں تو گاڑی میں اپنے ساتھ بیٹھے عذرا، فیروز اور پرویز بھائی کو بھی بھول چکی تھی۔ گاڑی رکتے ہی فیروز بھائی دروازہ کھول کر باہر نکل گئے، جبکہ پرویز بھائی اپنی سیٹ پر ہی بیٹھے رہ گئے۔ کچھ دیر بعد ہی فیروز بھائی واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں نان، کباب اور روسٹ تھا۔ انہوں نے لفافہ مجھے پکڑایا اور جب میں اپنے مہندی بھرے ہاتھوں سے لفافہ پکڑ رہی تھی تب فیروز بھائی نے بہت غور سے مجھے میرے ہاتھوں کو دیکھا، اور میں نے لفافہ عذرا کو پکڑا کر ہاتھ چادر میں چھپا لیے اور مسکرا دی۔ مگر فیروز بھائی یوں ہی پریشانی سے بولے، یہ لو پانی کی بوتل بھی، گرم گرم کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو کر کباب اچھا نہیں لگتا۔ میرا جی تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر میں نے ایک نان اور 6 کباب کھائے، ایک پیس روسٹ کا بھی کھایا۔ عذرا نے کچھ بھی نہ کھایا تھا۔ میں کھانے سے فارغ ہوئی تو اس نے باقی لپیٹ کر پیچھے رکھ دیا۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، تم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ وہ اصل میں وزن کم کر رہی ہوں نا، میں نے کہا۔ پھر ایاز کا سوچنے لگی اور دل دھڑکنے لگا کہ اب تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ گاڑی گاؤں کے پاس پہنچی تو ہر طرف پولیس ہی پولیس تھی۔ میں نے حیران ہو کر پولیس اور دوسرے لوگوں کو دیکھا، پھر کہا، پرویز بھائی، یہ پولیس یہاں کیوں جمع ہے؟ مجھے کیا پتا عائشہ، پرویز بھائی کی آواز بھر آئی تھی۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ایاز کے ڈیرے پر تو اور بھی زیادہ پولیس تھی، اور ان میں کمشنر ماموں بھی تھے۔ وہ اس وقت فل وردی میں تھے اور بہت غصے میں نظر آ رہے تھے۔ فیروز بھائی، ذرا گاڑی روک کر معلوم تو کریں یہاں ہوا کیا ہے؟ ماموں بھی کھڑے ہیں۔ فیروز نے کوئی جواب نہ دیا۔ رش کی وجہ سے وہ گاڑی بہت آہستہ آہستہ چلا رہے تھے۔ میں نے کھڑکی سے سر نکال کر باہر کھڑے لوگوں سے پوچھا، کیا ہوا ہے یہاں؟ جواب آنے سے پہلے ہی عذرا نے مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے حیران ہو کر اس کو دیکھا۔ تب تک گاڑی گھر کے قریب پہنچ چکی تھی اور گھر سے آنے والی آوازوں نے مجھے ڈرا دیا۔ سب لوگ ہی لگتا تھا جیسے رو رہے ہوں۔ کیا ماموں جان فوت ہو گئے؟ میں نے دکھ سے سوچا اور آنسو میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے، اور میں نے روتے ہوئے کہا، پرویز بھائی، لگتا ہے ماموں فوت ہو گئے۔ پرویز بھائی نے کوئی جواب نہ دیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلے تو میں بھی عذرا کے ساتھ باہر آ گئی۔ فیروز بھائی نے گاڑی کو یوں ہی چھوڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، آؤ اندر چلیں۔ میں نے حیران ہو کر ان کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں بھی گیلی ہو رہی تھیں، اور پھر ہم سب اندر چلے آئے۔ اور اندر تو کوہرام مچا ہوا تھا۔ بڑے سارے صحن میں چارپائی پر میت پڑی تھی جس کا منہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ مامی، مسرت اور ندرت پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ ان کے ساتھ باقی سب بھی رو رہے تھے، اور ان میں میری اماں بھی تھی۔ وہ ہم سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکی تھیں۔ میں حیران رہ گئی۔ عذرا کی ساری بھابیاں بھی موجود تھیں، جبکہ وہ ہمارے ساتھ تو نہیں آئی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی مامی اور مسرت اٹھیں، پھر چیخ چیخ کر روتے ہوئے بیان کرنے لگی، دیکھو تمہاری دلہن آئی ہے، اب تو اٹھ جاؤ، ہمارے لیے نہیں تو اب اس کے لیے ہی اٹھ جاؤ۔ میں نے حیران ہو کر انہیں دیکھا، یہ وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ مگر اگلے ہی لمحے جب انہوں نے روتے ہوئے میت کے منہ سے کفن ہٹایا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اور پھر سر پر کھڑا آسمان ہلنے لگا۔ میرا پورا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، کیا یہ سچ ہے؟ اور سچ ہی تھا۔ کفن کے ہٹتے ہی ایاز کا بے جان چہرہ میرے سامنے تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، یوں جیسے ابھی سویا ہو۔ چہرے پر وہی سکون تھا جو ہر وقت رہتا تھا۔ میں نے مومانی اور مسرت کو دیکھا، کیا یہ حقیقت ہے؟ پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور جھک کر ایاز کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مر گیا ہے۔
مگر اس کے چہرے پر اپنے مہندی بھرے ہاتھ پھیرتے ہی مجھے اس قیامت خیز حقیقت کا یقین کرنا پڑا کہ وہ مر چکا ہے۔ اور جیسے ہی یہ یقین میرے دل و دماغ نے قبول کیا، میں چیخ پڑی۔ اور ایک ہی چیخ کیا، پھر تو میری چیخوں نے آسمان کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ میں رو رہی تھی، ایاز کو پکار رہی تھی، میں اس کی ہر بات مان لینے کا عہد کر رہی تھی، مگر وہ یوں ہی پرسکون لیٹا رہا، اپنی ہونے والی دلہن سے بے خبر۔ آج اس نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا تھا اور میں نے چوڑیاں توڑ ڈالی، بال نوچ لیے، پھر میں یوں ہی اس کو پکارتی گئی۔ اماں جلدی سے اٹھ کر میرے قریب آئیں، مگر تب تک میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر فیروز اور پرویز بھائی کی باہوں میں جھول چکی تھی۔